اور اچھی لیاقت ہمیں حاصل ہو جائے۔ معافی ضمیر میں جو کچھ ہے، جو صلاحیتیں بھی ہمیں ہماری پوشیدہ ہیں، ان صلاحیتوں کو ہم اچھے انداز میں پیش کر سکیں، اس کی مشق اور تمرین کے لیے یہ انجمنوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ چاہے وہ تلاوت قرآن کریم ہو، نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا پھر خطابت اور وعظ و ارشاد کا مسئلہ ہو، جو کچھ سینے میں ہے اس کو عمدہ انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے، اسی کی مشق کے لیے یہ انجمنوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ چونکہ تقریر کے حوالے سے مجھے کہا گیا ہے تو میں 2-3 منٹ میں صرف اپنی بات کہہ کر کے شاید اور حضرات کو بھی اظہار خیال کرنا ہوگا، میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ زبان کی تراش و تلاش، زبان کی پرورش اور اس کی تربیت، یہ بہت ضروری بھی ہے، ہونا چاہیے، اور ہر ایک کی زبان کی پرورش بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے علماء کی زبان کی تربیت، اس کی تراش اور اس کی پرورش جتنے عمدہ انداز میں ہوگی، وہ اپنے علم کو اور اپنی شخصیت کو اتنا زیادہ نافع اور مؤثر بنا سکیں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم، لیاقت، صلاحیت، پختگی، شعور، آگہی، بہت زیادہ طبیعت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن زبان بلندی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ نافعیت انسان کی مغلوب ہو جاتی ہے اور یہ ساری صلاحیتیں دب کر کے رہ جاتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لیاقت تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، صلاحیت تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن زبان اچھی ہوتی ہے، تو زبان کے اچھا ہونے کی وجہ سے جتنا اس کے پاس ہے وہ اس کو اچھے انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ خطابت 3 مقصد کے لیے خطابت کی جاتی ہے، اور 3 مقصد کے لیے خطابت کی جاتی ہے، تو وہ تینوں مقاصد ہمیں اسی وقت مکمل طور پر حاصل ہو سکیں گے جب ہماری زبان کی تربیت صحیح ہوگی۔ ایک خطابت ہوتی ہے تعارف دین کے لیے اور دعوت اسلام کے لیے، دعوت دین اور تعارف اسلام کے لیے خطابت کی جاتی ہے، اور کبھی وعظ و ارشاد کے طور پر خطابت کی جاتی ہے، اور کبھی اپنے نظریے کو اور اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے خطابت کی جاتی ہے۔ جب تعارف دین اور دعوت اسلام کے لیے خطابت کریں تو اس میں ہمیں اسلام کا فلسفہ اخلاق اس کو پیش کرنا ہے، عمدہ انداز میں پیش کرنا ہے۔ اس کا جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ وہ ہوگا جو ایک ملک کے سفیر کا اور ملک کے ایمبیسڈر کا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن اس ملک کا دنیا 7 وفود ہمارے دنیا بھر کے ممالک میں گئے، تو یہ قاصد کی حیثیت سے گئے۔ قاصد کا جو کام ہوتا ہے، قاصد کا کام اور سفیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ اس وقت میں اس کا لہجہ بہت نرم ہونا چاہیے، لہجے میں لچک ہونی چاہیے، الفاظ موہ لینے والے ہونے چاہیے، جس سے مخاطب کے دل کو، اس کے جذبات کو وہ اپنے قابو میں کر لے۔ تو جب سفیر اور قاصد اس انداز سے گفتگو کرے گا کہ اس کی گفتگو میں لچک ہوگی اور اس کے الفاظ دلوں کو موہ لینے والے، دل کو چھو لینے والے ہوں گے، تو جو اس سفیر کی، اس قاصد کی اور ایمبیسڈر کی بات کو سنیں گے وہ اس سے اور اس کے ملک سے جوڑتے چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے تعارف دین اور دعوت اسلام کی گفتگو کرتے ہوئے، اتنے مناسب اور دل کو چھو لینے والے الفاظ ہوں اور اتنا پختہ مضمون ہو کہ جس کے سامنے ہم بات کریں وہ اسلام سے متاثر ہو جائے، دین سے متاثر ہو جائے، اور وہ دین کو قبول کرنے یا دین کے لیے اس کا دل گرم ہو جائے۔ تو ایک جو کتابت ہوتی ہے وہ دعوت اسلام کے لیے، تعارف دین کے لیے ہوتی ہے، اس میں ہمارا لہجہ نرم اور الفاظ دل کو موہ لینے والے اور ان تمام چیزوں میں لچک ہونی چاہیے۔ دوسری جو خطابت ہوتی ہے وہ خطابت اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے خطابت کی جاتی ہے۔ نظریے کو ثابت کرنا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ نظریے کو ثابت کرنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد صحیحہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور جب اپنے
نظریے کو پیش کیا جاتا ہے، اسلام کی حقانیت کو پیش کرنا ہو، اہل سنت والجماعت کے نظریے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہو، پھر اس وقت لہجے میں لچک نہیں چلے گی اور الفاظ ہلکے نہیں چلیں گے، اس وقت پرجوش کتابت کی ضرورت پیش آئے گی، ایسی کتابت کی جو سر چڑھ کر کے بولے، اس وقت میں ایسے کتابت کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہ ہوتی ہے قوم کی جرنیل کی زبان۔ جب فوج کا جرنیل ہوتا ہے تو فوج کا جرنیل جب چھڑنے کے وقت میں اپنی قوم کو للکارتا ہے، ان کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، جو اس کا انداز ہوتا ہے، وہ انداز اس خطیب کا ہونا چاہیے جو خطیب پیش کر رہا ہو اسلام کی حقانیت کو، اور جو خطیب گفتگو کر رہا ہو اسلام کے نظریے کو ثابت کر دے، اس خطیب کا انداز پرجوش ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر واعظ و ارشاد، یعنی اپنے لوگوں کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، بھلائی کے کاموں کو حکم کرنا، سماج میں پھیلی ہوئی جو اخلاقی برائیاں ہیں ان برائیوں سے اپنے معاشرے کو سماج کو پاک کرنے کی کوشش کرنا، اس میں دل پہ درد ہو، آواز کہیں دبی ہو، کہیں اٹھی ہوئی ہو، اور ایک معتدل انداز میں گفتگو ہو، اس وقت انداز کو اختیار کیا جائے گا جو ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایک انداز اختیار کرتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو غلط عادتوں سے روکنے اور اچھی عادتوں سے سنوارنے کے لیے جس مناسب انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر مائیں آنکھوں میں آنسو بھی لے آتی ہیں، یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ میں گفتگو کی جاتی ہے اس وقت میں جبکہ لوگوں سے واعظ و ارشاد مقصود ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مقصود ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ خطابت کے 3 مقاصد ہوتے ہیں، کبھی دعوت اسلام کے لیے گفتگو، تعارف دین کے لیے گفتگو ہوتی ہے، اور کبھی اپنے نظریے کو، اسلام کی حقانیت کو، اہل سنت والجماعت کے نظریے کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی اپنے ہی لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوتا ہے۔ تینوں میں انداز الگ ہوتا ہے، لہجے الگ ہوتے ہیں، جذبات الگ ہوتے ہیں، خیالات الگ ہوتے ہیں، گفتگو کرنے کا نہج بدل جاتا ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا جو نہج بدلے گا وہ یہیں سے بدلے گا کہ ہم انجمنوں میں اچھی طریقے سے اپنی زبان کی پرورش کریں، مضامین کی ندرت پر اور مضامین کی کثرت پر ہماری گرفت ہو جائے، نادر مضامین بھی ہوں اور وافر مضامین بھی ہوں۔ جب یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی اس کے بعد ہمیں کامیاب خطیب کی حیثیت سے اور اسلام کے اچھے ترجمان کی حیثیت سے اور اہل سنت والجماعت کے اچھے پاسبان کی حیثیت سے امت کے حوالے ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس حسن آغاز کو حسن انجام تک بتسلسل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے